یہ برائی نہیں ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں. تو یہ وہ تعلیمات میں آپ کو بتا رہا ہوں موٹی موٹی جو ان کے کلیم ہے. اور یہ بزرگ تھے تو وہ ان کا ایک مرید تھا, اس کی بیوی حافظ قرآن تھی, وہ بیچارہ کوہرا تھا, وہ پریشان ہو گیا. بیوی نے کہا میرے نڑے نہ لگے جو تک تو بھی حافظ نہ پڑھے. تو ٹائم قیامت تک صاحب کے پاس پہنچا. پیر صاحب نے کہا جی کہ جی صبح, اور یہ وہ واقعات جو انہوں نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں بیان کرتے ہیں, یہ وہ ہیں جو تبدیل نہیں ہوئی نہیں. یہ وہ چیزیں کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب نے صبح کے وقت جب سلام پھیرا فجر کی نماز میں, دائیں طرف جتنے تھے حافظ قرآن بن گئے, بائیں طرف جتنے تھے ناظرہ بن گئے. اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. اس طرح کوئی حافظ قرآن بنتا ہوتا تو صحابہ صوفہ کا جو چبوترا ہے 155 صحابہ کا, ان میں سے جو احادیث روایت کرنے والے صحابہ ہیں وہ تو چند ایک ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے لیے بھی خاص دعا تھی, بخاری مسلم میں آئی. میں پھر جو بھی نبی علیہ السلام سے سنتا تھا یاد کرتا تھا, لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی دائیں طرف سلام پھیرا تو ان کو ساری حدیثیں یاد ہو گئی ہیں, محنت سے یاد کی ہیں بعد میں بھی. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں, ورنہ یہ اتنے لوگوں کی نبی علیہ السلام تعلیم کا اہتمام کیوں کرتے تھے. حتیٰ کہ مسند احمد میں آیا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے کافر, کے پاس پیسے نہیں تھے کہ تم لوگ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ جس نے لکھنا پڑھنا سیکھنا ہے میرے پیچھے نماز نیت کرے, دائیں طرف سلام پھیروں گا سارے حافظ ہو جائیں گے, بائیں طرف سارے ناظرہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تم اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو نا, واقعات, وہ سب کے سب خود فراڈ کے اوپر مبنی ہیں. ہم جو تم لوگ صحیح بیان کرتے ہو نا وہ بھی صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں. جی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہو گیا, اندازہ کرے غیر پیغمبر جو 500 سال بعد آیا اس کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں, اللہ نے اسے گارنٹی دے دی ہے. رسول اللہ کے بعد جو کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے, تو سمجھ لو کہ مسلمہ کذاب دا چھوٹا بھرا ہے, خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہے یا کوئی اور ہے. ہم نہیں کہتے کہ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا ہوگا, لیکن ان کی ضد ہے. ہم کہتے ہیں اگر ضد ہے تو لو سامو, پھر فتوا لو ساڑھے کو لو. تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں, توبہ توبہ. اور یہ آگے سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. عقل کا ماتم کرے جی, میرا مرید جو ہے وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں, اور اس کا ستر کھل جائے تو میں پہنچ جاؤں گا. میں کہا بڑو سچے قادری, نیچے پجامہ یا کوئی انڈر ویئر پہن کے تو پبلکلی آپ لوگ اپنی تہمت کھول کے بتائیں, اور شیخ عبد القادر جیلانی آ کے آپ کی تہمت باندھ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح تو بزرگوں کو چیک تو نہیں کرنا چاہیے نا, یہ تو ویسے انہوں نے فرمایا تھا. اور پریکٹیکلی ایک ہوا ہے انڈیا میں, ایک مولوی ان کا قادری تقریر کر رہا تھا, بڑا اچھل کود رہا تھا, اس کی شلوار اتر گئی. وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے نا, اور کوئی نہیں شیخ عبد القادر جیلانی اس کی شلوار اوپر کرنے کے لیے آئے. سارے مریدوں کو جنت میں ساتھ لے جاؤں گا. سورہ الشعراء میں جب وہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے, تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس کو مخاطب کیا, اے نبی کے چچا عباس, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ, میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اندازہ کریں. اور ادھر یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے مریدوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے جنت میں, اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے. برانا جملے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, سیدھا ان کی طرف قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے. اور وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے دربار کے اوپر جمعے کے دن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, تو کبھی کبھار ہی پڑھا جاتا ہے قصیدہ غوثیہ بل وہاں پہ پڑھا جاتا ہے. یہ قیامت تک سورج جو طلوع ہوگا وہ مجھے میری اجازت سے طلوع ہوگا, مجھے بتائے گا کہ کیا کچھ ہونا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں لکھی ہیں. تو یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کے بعد پھر میں بولوں کہ نہ بولوں کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کیونکہ یہ جتنے میں نے 7-8 واقعات آپ کو بابوں کے بتائے ہیں نا, اس کے مقابلے میں قرآن و سنت کی تعلیمات بتائی ہیں. تو اب میں حق بجانے میں یہ کہنے میں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. جو چیزیں نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کے لیے نہیں ہے, تم نے بابوں کے لیے کلیم کی ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ ہم بابوں کو توہین کے طور پہ نہیں کہہ رہے. اور ویسے بھی تم نے ہمیں خود یہ کہانی پڑھائی ہوئی تھی کہ جی کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو, وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتروں میں بیٹھے, یہ جو ایک کہانی پوری انہوں نے بنائی ہوئی ہے, کول بھی بنائی ہوئی ہے. تم تو کہتے ہو کہ غوث قطب ابدال یعنی تمہارے بابے صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. جانوروں سے بدتر سمجھتے ہو غوث قطب ابدال کو, تم ظاہر ہے جانوروں سے بدتر سمجھ رہے. ہم تو اس بات کو نہیں مانتے, کوئی بھی جانور کسی مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا. بہرحال تم کہتے ہو کہ وہ ان گھوڑوں کے قدموں کی خاک جو ہے نا وہ افضل ہے تمہارے غوث قطب ابدال سے. تو میں تو چھوٹی بات کر رہا ہوں, بابے شاہی کوئی نہیں. مجھے تو کہنا چاہیے کہ ابوبکر عمر عثمان علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے شاہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے ابوبکر عمر عثمان علی کے گھوڑے کی خاک کے مقابلے میں بھی شاہی کوئی نہیں. مجھے تو یہ بولنا چاہیے, تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں, رجوع کرنا پھر میں دیتے بھی جی بابے تھے شاہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. جی آئے دن انجینئر صاحب نعرہ لگاتے ہیں, تم نے یہ نعرہ لگایا ہے نا کہ کوئی غوث قطب ابدال جو ہے وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا. خود سے ایک جعلی کہانی. ہاں یہ ضرور ہے حدیث ابو داؤد کے اندر, جب مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کروا رہے تھے, بنو امیہ کے لوگ کر رہے تھے, حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی موجودگی میں, وہ گورنر کوفہ تھے, وہ اپنے سامنے کروا رہے تھے. مسند احمد میں موجود ہے, جدھر پھر ان کو بڑا غصہ آیا حضرت سعید ابن زید کو, جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور حضرت عمر کے وہ بہنوئی تھے. انہوں نے کہا اوے مغیرہ, اوے مغیرہ. اور ایک روایت میں آتا ہے اس ظالم کو دیکھو اپنے سامنے ایک جنتی کے اوپر لعنت کروا رہا ہے. میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا ابو بکر جنت میں, عمر جنت میں, عثمان جنت میں, علی جنت میں, طلحہ جنت میں. عشرہ مبشرہ والی انہوں نے حدیث سنائی.
اور انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا تم بعد کے لوگ جتنے ہو نا تمہیں عمر نو بھی مل جائے نا تو جو نبی کا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہا اور اس کے چہرے کے اوپر گرد آ گئی مٹی اس جہاد کی وجہ سے، تو کوئی شخص جو ہے عمر نو بھی اسے مل جائے نا، وہ پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہے نا، وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں یہ تھا کہ جس صحابی کے جسم پہ گرد آ جائے جہاد کرنے کی وجہ سے، اس صحابی کے برابر عمر نوح کے برابر بھی کسی کو عمر مل جائے وہ نیک اعمال کرتا رہے نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے کہانی بنا دی کہ گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ تو جب تم کہو کہ کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، تو تم خود ہی کہہ رہے ہو نا بابے شاہی کوئی نہیں۔ ہم تو پھر بھی بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ تم نے تو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ صحابی کے گھوڑے کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں، تو میرا نعرہ تم سے بہتر ہے اللہ کے فضل سے، لیکن توجہ نہیں تھی۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، چائنا کے، انڈیا کے، افغانستان کے، یمن، عراق، شام، پاکستان، جہاں کے مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔